بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک شکاری کی زندگی کا قصہ سنائیں گے جس نے ایک زخمی بھیڑیے کو بچایا اور پھر چند ماہ بعد اس کو پتہ چلا کہ اس نے نہ صرف ایک بھیڑیے کی جان بچائی بلکہ ایک انسان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ چند ماہ بعد بھیڑیے نے ایسا کیا کیا جس کو جان کر آپ بھی دنگ رہ جاؤ گے۔ ان سب کو جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسپیر وائز چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین محترم، یہ سردیوں کا موسم تھا اور جنگل میں ہر طرف برف ہی برف تھی۔ ایک شکاری جس کا نام عارف تھا شکار کے لیے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اچانک ایک جگہ شکاری نے ایک بھیڑیے کے پاؤں کے نشان دیکھے۔ شکاری کچھ لمحے کے لیے رکا اور پھر ان پاؤں کے نشانات پر چلنے لگا۔ تھوڑا ہی آگے چلنے کے بعد اس نے ان نشانوں کے ساتھ برف پر خون کے دھبے بھی دیکھے۔ شکاری کا کتا خون کو سونگھ کر چوکس ہو گیا۔ شکاری کے کتے کا نام الٹیف تھا۔ دوستو، پاؤں کے نشانات پر چلتے ہوئے شکاری نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا جھاڑیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ شکاری نے اپنی بندوق کندھے کے ساتھ لگائی اور بھیڑیے کے قریب چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مادہ بھیڑیا سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ انسان کے قریب آنے سے بھی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ ناظرین محترم، اس شکاری کے مطابق بھیڑیے کے ارد گرد خون ہی خون تھا اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا زخم بھی بہت گہرا ہے، اس کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ اس شکاری نے زخمی مادہ بھیڑیے کو اٹھایا اور گھر لے آیا۔ عارف کے مطابق اس کا کتا الٹیف اس جنگلی جانور کو گھر میں پسند نہیں کر رہا تھا۔ دوستو، یہ عام بات ہے کہ شکاری کتے جنگلی جانوروں کے اصلی حریف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس شکاری کا کتا الٹیف بھی اس جنگلی جانور کو گھر میں پسند نہیں کر رہا تھا۔ ناظرین محترم، عارف نے مادہ بھیڑیے کی دیکھ بھال کرنا شروع کی۔ اس نے ادویات لائی اور اس کا علاج کیا۔ شکاری کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ بھیڑیا زندہ بچے گی، کیونکہ 3 دن تک یہ جنگلی جانور ایک ہی جگہ پڑا رہا۔ دوستو، چوتھے دن اس مادہ بھیڑیے نے حرکت کرنا شروع کی۔ اس نے سر اٹھایا۔ شکاری نے اس کے سامنے گوشت کے ٹکڑے ڈالے۔ مادہ بھیڑیا بڑی حیرت سے اس شکاری کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ان گوشت کے ٹکڑوں کو چبا ڈالا۔ ناظرین محترم، 1 ہفتے بعد اس مادہ بھیڑیا نے چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ خوراک بھی آسانی سے کھاتی تھی۔ اس طرح 1 مہینہ بعد وہ شکاری کے کتے الٹیف کے ساتھ گل مل گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ دوستو، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بھیڑیا گھر سے باہر آئی۔ اس نے جنگل کی طرف دیکھا مگر اب وہ یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ شکاری نے پیار کے طور پر اس مادہ بھیڑیا کا نام ڈیلا رکھ دیا، جس کا مطلب تھا ڈیلائٹ۔ پھر ایک دن آیا اور یہ بھیڑیا جنگل کی طرف چلی گئی اور اب وہ چند دن بعد آتی اور شکاری کے کتے کے ساتھ کھیلتی، پھر واپس چلی جاتی۔ دوستو، آخرکار وہ دن آیا جب ڈیلا جنگل میں چلی گئی اور کئی دن گزر جانے کے بعد واپس نہیں آئی۔ شکاری بہت پریشان ہوا۔ اس کو بھیڑیا کی یاد ستانے لگی۔ اس کے ساتھ اس کا کتا الٹیف بھی بہت دکھی تھا۔ اب وہ پورا دن ایک ہی جگہ پڑا رہتا۔ دوستو، چند ماہ بعد بہار کے موسم میں شکار کے دوران ایک دن عارف کے کتے نے دیکھا کہ ڈیلا بہت سارے چھوٹے بھیڑیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس پر شکاری بھی اس طرف آ پہنچا۔ ناظرین محترم، جب شکاری نے ڈیلا کو دیکھا، اس کو احساس ہوا کہ اس نے نہ صرف ایک مادہ بھیڑیا کی جان بچائی بلکہ اس بھیڑیے کی آنے والی کئی نسلوں کو بھی بچایا۔ شکاری اور اس کے کتے الٹیف نے مادہ بھیڑیا کو گڈ بائے کیا۔ بھیڑیا بھی بڑی ندامت سے شکاری کو دیکھ رہی تھی اور پھر دونوں گھر چلے آئے۔ تو دوستو، ہم ظالم انسان شکاریوں کے روپ میں ہر سال لاکھوں ایسے جانوروں کو مارتے ہیں جن کے پیچھے کئی نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یا ہم لوگوں میں عام طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ ہم بہار کے موسم میں شکار کرتے ہیں جب ان جانوروں کے بچے ہوتے ہیں یا پرندوں نے انڈے دیے ہوتے ہیں۔ یہ خوراک کی تلاش میں باہر آتے ہیں اور پھر واپس اپنے بچوں کے پاس نہیں پہنچ پاتے کیونکہ ہم ظالم انسانوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ دوستو، اگر اسی طرح انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں بھی دوسرے کے بچوں کا احساس ہوگا اور ہم اس طرح ظالم نہیں بنیں گے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسپیر وائز چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔